کہ بجلی کی بچت کے لیے حکومت کے بڑے اقدامات، صوبوں کا بازار رات 8:30 بجے بند کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے تاجر برادری سے مشاورت کے لیے 2 دن کی مہلت مانگی ہے۔ شہر کی تاجر برادری 2 دھڑوں میں تقسیم، مال روڈ، لیٹن روڈ، شاہدرہ، جبکہ دیگر علاقوں کی بزنس کمیونٹی لاہور چیمبر کی حمایت میں سامنے آ گئی، جبکہ انجمن تاجران لاہور، قائد اعظم گروپ اور انجمن تاجران پاکستان نے اس تمام تر عمل کی مخالفت کر دی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ شہر کی تاجر برادری 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ بجلی کی بچت کے لیے حکومت کے بڑے اقدامات، صوبوں کا بازار رات 8:30 بجے بند کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے تاجر برادری سے مشاورت کے لیے 2 دن کی مہلت مانگ لی ہے۔ شہر کی تاجر برادری 2 دھڑوں میں تقسیم، مال روڈ، لیٹن روڈ، شاہدرہ اور دیگر علاقوں میں بزنس کمیونٹی لاہور چیمبر کی حمایت میں سامنے آ گئی۔ مزید احوال جانیں گے شہزاد خان سے۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے گا، تاجر برادری تقسیم کیوں دکھائی دیتی ہے؟ جی بالکل، حکومت کی جو تجویز ہے کہ رات 8:30 بجے مارکیٹیں، بازار، کاروباری ادارے، شاپنگ پلازے بند کر دیے جائیں، اس حوالے سے تاجر برادری کی جو اکثریت ہے اور لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ان کی جانب سے اس تجویز کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن انجمن تاجران آل پاکستان خالد پرویز گروپ کی جانب سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ جو مخالفت کرنے والی تاجر برادری ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ دن کے اوقات کار میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جو شہری ہیں وہ دن کے اوقات کار میں شاپنگ کے لیے نہیں نکلتے، رات کے اوقات کار میں لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں، اس لیے اگر 8:30 بجے دکانیں بند کر دی جاتی ہیں تو تاجر برادری شدید نقصان سے دوچار ہوگی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تاجر برادری پہلے ہی معاشی نقصان اٹھا چکی ہے کورونا کے باعث، اب تاجر برادری کی اگر دکانیں اور کاروبار چلنا شروع ہوئے ہیں تو حکومت کسی بھی ایسے فیصلے کرنے سے گریز کرے، لیکن جو تاجر برادری کی اکثریت ہے جس میں صدر آل پاکستان انجمن تاجران اشرف بھٹی کا گروپ ہے، اس کے علاوہ انجمن تاجران نئی میر گروپ، اس کے ساتھ ساتھ لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری، صدر مال روڈ سید محمود بٹ، اس کے علاوہ لیٹن روڈ، مال روڈ، اس کے ساتھ ساتھ ہال روڈ، انارکلی بازار اور شہر کی اکثریت مارکیٹوں اور تاجر برادری کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کا یہ فیصلہ دانش مندانہ ہے، جلدی دکانیں کھولی جائیں اور رات کو 8:30 بجے جو ہے وہ دکانیں بند کر دی جائیں تاکہ حکومت جو ڈالر خرچ کر کے فرنس آئل امپورٹ کرتی ہے اس کا بل کم ہو سکے۔ تاجر برادری کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ ملک کو اس قسم کے فیصلوں کی اشد ضرورت ہے تاکہ پاکستان معاشی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ جب پاکستان اپنے پاؤں پر معاشی طور پر خود کھڑا ہوگا تو اس وقت تاجر برادری کو ریلیکسیشن بھی دے دی جائے گی، اور اسی حوالے سے جو شہر لاہور کا چیمبر ہے یعنی لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہے، اس کے صدر میاں نعمان کبیر کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو ایک خط بھی لکھا گیا تھا، اور اس میں بھی یہ بات تحریر کی گئی تھی اس خط میں کہ تاجر برادری دکانیں جو ہے وہ جلدی بند کرے تاکہ انرجی کی بچت ہو سکے، ڈے لائٹ سے زیادہ استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ اس وقت اس قسم کے سخت معاشی فیصلے کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ملک کو اس بحران سے، معاشی بحران سے نکالا جا سکے۔ یہی رائے جو ہے وہ صدر پاکستان فیڈریشن چیمبر آف کامرس انڈسٹری عرفان اقبال شیخ کی سامنے آئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے اگر اس قسم کا فیصلہ سامنے آتا ہے تو وہ اس فیصلے کی ٹھیک ہے تائید کرے گی۔ شہزاد خان، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ عمر اسلم مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر، آگاہ کیجیے گا، وزیر اعلیٰ کی طرف سے 2 دن کی مہلت مانگی گئی ہے مشاورت کے لیے۔ جی بالکل، انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر بات کریں کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی صدارت جو اجلاس میں ملک کی توانائی کی بچت کے اقدامات رات 8:30 بجے بند کرنے پر صوبوں کا اصولی اتفاق ہو گیا ہے، تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے اس سلسلے میں 2 دن کی مہلت مانگی ہے۔ حمزہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو ہے وہ 8:30 بجے دکانیں بند کرنے کے حوالے سے تاجر برادری سے جو ہے وہ مشاورت بھی اس سلسلے میں ضروری ہے اور ان کو اعتماد میں لینا ہے۔ اسی سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف اور جو دیگر وزراء کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے اگر بات کریں، وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جو وزیر اعلیٰ سندھ اور بلوچستان نے بھی 2 دن کی مہلت مانگی ہے، تاہم میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا، اس اجلاس میں بازار رات 8:30 بجے بند کرنے پر صوبوں کا اصولی اتفاق ہو گیا ہے، کیونکہ توانائی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔
8-8 10-10 گھنٹے کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. اس لوڈ شیڈنگ کو کیسے کنٹرول کیا جائے اس ٹھیک ہے عمر اسلم، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. مزید تفصیلات کے لیے صدر مال روڈ ایسوسی ایشن سہیل محمود بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ حکومت کی طرف سے فیصلہ کیا جا رہا ہے، مشکل فیصلہ ہے، لیکن کیا آپ حکومتی اس اقدام سے اتفاق کرتے ہیں کہ رات کے بعد جو ہے، شام کے بعد جو ہے، تمام تر بزنس جو ہے اس کو بند کر دیا جائے؟ اس وقت جو بھی صورتحال انرجی کی ہے پاکستان پورے میں، ہم پورے طور پر حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے جیسا کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کریں گے، اور اگر ان کا خیال 8:30 بجے کا ہے تو اس سے اگر بہت سی باتوں کا جو تاجر حضرات سے ہم نے باتیں کی ہیں تو کچھ کا خیال ہے 10 بجے کا، کچھ کا خیال ہے 9:30 بجے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے مال روڈ کے حوالے سے کہ اگر 9 بجے تک کا ٹائم ہو جائے تو اس سے حکومت کو بھی انرجی سے جو سہولت ملے گی کہ وہ انرجی سیو کریں، اور ہمارے تاجروں کا بھی بھلا ہے کہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ جو بل آ رہے ہیں اور بے شمار قسم کے ان کے اخراجات ہیں ان میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ کمی ہوگی. تو ہم بھی مشاورت کر رہے ہیں اپنے تاجروں کے ساتھ. میرے خیال کے مطابق 9 بجے تک اگر دکانیں بند ہو جائیں تو یہ بہت ہی بہتر قدم ہوگا، کیونکہ 10 بجے ویسے بھی دکانیں بند ہوتی ہیں لیکن لوگ 12 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ ایک زیاں ہے بجلی کا، اور اس خاص موقع پہ جبکہ قوم کو ضرورت ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں، اور حکومت قوم کو کی ضرورت ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دے. سہیل محمود صاحب، آپ کا بہت شکریہ. عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے. شہزاد خان، آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ضلعی انتظامیہ نے بالآخر روٹی کی قیمت طے کر دی. لاہور میں روٹی 10 اور نان 15 روپے میں فروخت ہوگا. نان کی قیمت میں 3 اور روٹی کی قیمت میں 2 روپے اضافہ کیا گیا ہے. ڈی سی لاہور مرشید چٹھا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اجلاس میں شہر میں سبسڈی والے آٹے کی فروخت کا جائزہ بھی لیا گیا ہے. ضلعی انتظامیہ نے بالآخر روٹی کی قیمت طے کر دی ہے. لاہور میں روٹی 10 اور نان اب 15 روپے میں فروخت ہوگا. نان کی قیمت میں 3 اور روٹی کی قیمت میں 2 روپے اضافہ کیا گیا ہے. ڈی سی لاہور مرشید چٹھا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں شہر میں سبسڈی والے آٹے کی فروخت کا جائزہ بھی لیا گیا ہے. فلورز مل مالکان کا ہڑتال کا معاملہ. شہر کے مختلف علاقوں میں کریانہ شاپس پر آٹے کی سنگین قلت پیدا ہو گئی. دوسری جانب درجہ اول اور دوم کے گھی اور آئل کی قیمتوں میں 14 سے 24 روپے فی کلو گرام کا اضافہ ہو گیا ہے. مہنگائی کے سونامی نے متوسط طبقے کو خطے غربت سے نیچے دھکیل دیا ہے. مزید احوال جانیں گے شہزاد خان کی اس رپورٹ میں. فلورز ملز مالکان کی ہڑتال کے باعث شہر کی کریانہ شاپس پر آٹا ناپید ہو گیا ہے. دوسری جانب درجہ اول اور درجہ دوم کا گھی اور آئل 14 سے 24 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے. پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ناروا سلوک کے خلاف فلورز ملز مالکان کی ہڑتال جاری ہے. فلورز ملز مالکان کی جانب سے سرکاری کوٹے کی گندم کی پسائی روک دی گئی، جس کے باعث مختلف علاقوں دھرمپورہ، بوگیوال، باغبان پورہ، مغل پورہ، دروگا والا، جوڑے پل، الطاف کالونی، ہربنس پورہ، گلبرگ، گلشن راوی، باندھ روڈ، ٹھوکر نیاز بیگ اور دیگر علاقوں میں کریانہ شاپس پر آٹا نایاب ہو گیا. آمدنی تو وہی ہے جو پہلے ہے، جو انہوں نے کہا 2000 وہ بھی پتہ نہیں ملتا یا نہیں. وہ جو کہتے ہیں سبسڈی دے رہے ہیں، وہ میسج کرتے ہیں، میسج آتا ہی نہیں ادھر. وہ جو بتایا انہوں نے 786 پہ. چار کی ایک باسکٹ جو ہے وہ 3800 روپے کی سیل ہو رہی تھی ایک مہینہ پہلے. اس وقت 6600 روپے کی باسکٹ سیل ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ ایک چار کا ایگزامپل کر لیں کہ 400 روپے کلو چار کون لے. دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں گھی اور آئل کی قیمتوں کی نہ رکنے والی میراتھن ریس جاری ہے. درجہ اول 24 روپے اضافے سے 570 اور درجہ دوم 14 روپے اضافے سے 550 روپے فی کلو گرام میں ملے گا. گھی اور آئل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے پر صارفین تلملا اٹھے. انہوں نے کہا کہ حکومت ان پر اتنی مہربانی کر دے کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں. 1500 روپے یعنی کہ نا پیٹی کے پیچھے بڑھ گئے ہیں. کوئی حکومت اس چیز پہ ایکشن لے رہی ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس پیچھے بیچارے غریب آدمی جو ہانڈی روٹی کرنی ہے اس کے لیے گھی سب سے جو ضروری ہے آئٹم ہے وہ گھی ہے.
وہ گھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ وہ ایک پاؤ 130-135 روپے کا گھی ہو گیا, وہ چارہ لے نہیں سکتا. شہریوں نے کہا کہ مہنگائی کے بے قابو سونامی کی تباہکاریوں سے یوں لگتا ہے جیسے مخلوق سرکار ہوم ورک کے بغیر ہی کالےزار میں اتر آئی, اسے ملکی معاشی حالات کا ادراک نہیں تھا. بہرحال اس کا تمام تر خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. کیمرہ مین ناظم مسعود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی فور 2. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ عید قربان کی مناسبت سے 12 عارضی مویشی منڈیاں لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. میٹروپولیٹن کارپوریشن کی عارضی مویشی منڈیاں لگانے کی تیاریاں. لاہور میں 11 نئے مقامات پر مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی. شاہپور کانجرا میں بھی عارضی مویشی منڈی لگائی جائے گی. مزید احوال جان لیتے ہیں راؤ دلشاد سے. راؤ دلشاد, آگاہ کیجیے گا کہ کن کن مقامات پر مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی؟ بالکل جی, مجموعی طور پر لاہور شہر میں روایتی طور پر جس طرح سے عارضی مویشی منڈیاں لگائی جاتی ہیں, اسی طرح پہ 11 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مویشی منڈیاں عارضی طور پر لگائی جائیں گی. شامیانے ہوں گے اور دیگر انتظامات بھی ہوں گے, جبکہ ایک جو کہ مستقل منڈی ہے شاہپور کانجرا, اس کے کچھ حصے میں بھی عارضی منڈی جو ہے وہ قائم کی جائے گی. البتہ عارضی مویشی منڈیوں کے علاوہ جانوروں کی خرید و فروخت والے تمام سیل پوائنٹس کو غیر قانونی قرار دے کر عید سے قبل غیر قانونی جانوروں کی خرید و فروخت پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے, جبکہ اس حوالے سے دفعہ 144 کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ لاہور کی 11 عارضی اور ایک مستقل مویشی منڈی میں 16 لاکھ سے زائد چھوٹے جانور جبکہ 4 لاکھ سے زائد بڑے جانوروں کی خرید و فروخت ممکنہ طور پر ہوگی, جو پریزنٹیشن میٹروپولیٹن کارپوریشن نے تیار کی ہے. عارضی مویشی منڈیوں کے قیام کے لیے 1 جولائی تک جو ہے وہ کی ڈیڈ لائن ڈپٹی کمشنر لاہور نے چیف کارپوریشن آفیسر علی عباس بخاری کو دی ہے. اور آپ کو یہ بتائیں کہ لاہور رنگ روڈ پر لکھو ڈیر کے مقام پر مویشی منڈی لگے گی. اسی طرح سے LDA سٹی فیروزپور روڈ پر, ڈیفنس روڈ اور کانا کاچا کے مقامات پر منڈیاں جو ہے فعال ہوں گی. DHA فیز 9 پائن ایونیو کے مقام پر منڈیاں فعال ہوں گی. کانا کاچا انٹرچینج اور صدیق روڈ اور خالد روڈ سگیاں پر بھی مویشی منڈی ہوگی. عثمان غنی روڈ سگیاں NFC سوسائٹی اور مانگا منڈی ملتان روڈ کے مقامات پر مویشی منڈیاں جو ہے وہ لگائی جائیں گی. رائیونڈ روڈ پر جو مرکز ہے تبلیغی جماعت کا, اس کے بالکل سامنے جو ہے وہ سندر کے علاقے میں یہ منڈی فعال کی جائے گی. آپ یہ بتائیں کہ کانگو وائرس کے لیے منڈیوں کے داخلی اور خارجی راستے پر سپرے کا چھڑکاؤ کیا جائے گا, جبکہ مویشی منڈیوں میں پارکنگ سسٹم, لائٹس, جنریٹر, صفائی کے لیے کیمپس جو ہیں وہ لگائے جائیں گے. جو وپاری جانور فروخت کرنے آئیں گے ان کے لیے پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی اور اس ضمن میں 12 الائڈ محکموں کو ٹھیک ہے 11 نئے مقامات پر مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی. راؤ دلشاد, آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب FBR نے اویسیا کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے. اویسیا کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی 2015 کے انکم ٹیکس کی مد میں 36 لاکھ روپے کی نادہندہ تھی. مزید احوال جانیں گے رضوان نقوی سے. جی رضوان, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, FBR کے کارپوریٹ ٹیکس آفس کے انفورسمنٹ زون 2 کی جانب سے اویسیا کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں. اویسیا ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے یہ سال 2015 کے انکم ٹیکس بقایات کی مد میں FBR کی 36 لاکھ روپے کی نادہندہ تھی اور بار بار نوٹس بھیجنے کے باوجود ٹیکس ادائیگی نہیں کر رہی تھی, جس پہ آج FBR کے کارپوریٹ ٹیکس آفس کی ٹیم نے اویسیا کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر کے 30 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی ہے. کمشنر انفورسمنٹ 2 نعیم بابر کی ہدایات پہ ڈپٹی کمشنر انم طاہر کی سربراہی میں یہ کارروائی کی گئی ہے, جبکہ FBR کی ریکوری ٹیم میں انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو سید نعیم عباس شاہ, سردار احمد اور دیگر ٹیم ممبران شامل تھے. FBR کی ٹیم نے 2 مختلف بینک اکاؤنٹس میں اویسیا کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر کے 30 لاکھ روپے ریکور کر لیے ہیں, جبکہ بقیہ 6 لاکھ روپے کی ریکوری کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے. جی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. رضوان نقوی, آپ کا بہت شکریہ. لاہور میں پہلی سے 5ویں جماعت تک مفت درسی کتب کی شدید قلت کا سامنا ہے. پرائمری اسکولوں میں کتابوں کی قلت سے بچوں کے لیے چھٹیوں کا ہوم ورک کرنا مشکل ہو گیا. ٹیکسٹ بک بورڈ کی ناقص حکمت عملی کے باعث شہر کے سینکڑوں اسکولز میں ہزاروں بچے تاحال کتابوں سے محروم ہیں. ٹیکسٹ بک بورڈ کی نااہلی کے باعث شہر کے سینکڑوں اسکولوں میں ہزاروں بچے تاحال کتابوں سے محروم ہیں. تفصیلات کے مطابق لاہور میں پہلی سے 5ویں جماعت تک مفت درسی کتب کی شدید قلت کا سامنا ہے. پرائمری اسکولوں میں کتابوں کی قلت سے بچوں کے لیے چھٹیوں کا کام کرنا مشکل ہو گیا. ذرائع کے مطابق تحصیل ماڈل ٹاؤن میں 22 اسکول, تحصیل رائیونڈ
स्कूलों को किताबें नहीं मिल सकी। तहसील शालीमार में 28, तहसील सिटी में 25, तहसील कैंट में 40 स्कूलों को किताबें नहीं मिली। वालिदैन का कहना है कि किताबें न मिलने के बायस बच्चे घर पर सारा दिन खेल कूद में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक कुतब की प्रिंटिंग का काम जारी है। 15 जून तक 5वीं जमात तक, जबकि 6ठी से 8वीं किताबें 15 जुलाई तक दी जाएंगी। पहली से 8वीं जमात के सवालिया पेपरों की प्रिंटिंग में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने पेपरों की प्रिंटिंग के लिए जारी 4 करोड़ रुपए के फंड्स स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल न किए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पैक से फंड्स का हिसाब तलब कर लिया है। टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाअहली सामने आई है, जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि पहली से 8वीं जमात के सवालिया पेपरों की प्रिंटिंग में करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने 4 करोड़ रुपए के फंड्स दबा लिए हैं। स्कूल सरबराहान की जानिब से सवालिया पेपरों की प्रिंटिंग खुद से करवाई गई। सवालिया पेपर्स की प्रिंटिंग पर फी स्कूल सरबराह लाखों रुपए खर्च हुए। स्कूल सरबराहान का कहना है कि अभी तक 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक पैक हुकाम ने 4 करोड़ रुपए के फंड्स हासिल करने के बाद स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल नहीं किए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पैक हुकाम से 4 करोड़ रुपए का हिसाब मांग लिया। पैक हुकाम के मुताबिक तस्दीक के बाद फंड स्कूल सरबराहान के अकाउंट में मुंतकिल किए जा रहे हैं। पंजाब में सरकारी स्कूलों के लिए नए माली साल में 4 खरब 24 अरब रुपए का फंड मुख्तस करने की तजवीज़। नए स्कूलों की तामीर के लिए आइंदा माली साल में सिर्फ 5 करोड़ रुपए और सरकारी स्कूलों में डेवलपमेंट की मद में 50 अरब रुपए का फंड मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। लाहौर समेत पंजाब के 48,000 सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम 1 करोड़ 19 लाख बच्चों की तालीम पर मजमूई तौर पर 4 खरब 24 अरब रुपए के अखराजात किए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तजवीज़ करदा बजट के मुताबिक हुकूमत माहाना एक तालिब इल्म पर 3,000 रुपए के अखराजात करेगी। तनख्वाह समेत दीगर अखराजात की मद में 376 अरब रुपए का फंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। नॉन सैलरी बजट की मद में 19 अरब, दानिश स्कूलों के लिए 2 अरब और प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलने वाले स्कूलों के लिए 5 अरब रुपए का फंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। पैफ के स्कूलों के लिए 21 अरब, आफ्टरनून स्कूल के लिए 4.5 अरब, स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब, IT लैब्स के लिए 30 करोड़, शेल्टर लेस स्कूलों के लिए 1 अरब, जबकि खस्ता हाल स्कूलों की तामीर के लिए 2 अरब 86 करोड़ और स्कूलों में सहूलियात की फराहमी के लिए 2 अरब 20 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ है। जबकि लीव इंस्पेक्शन और वफात पाने वाले असातिज़ा के ख़ानदान की माली इमदाद के लिए भी 8 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। LDA सिटी मंसूबे के लिए तवील अरसे के बाद अच्छी खबर। LDA जिना सेक्टर के 5 ब्लॉकों में ज़ेर ज़मीन बिजली की तनसीबात बिछाने के लिए टेंडर कामयाब। बाकी ब्लॉक्स की टेंडर जून को खोले जाएंगे। LDA सिटी के ब्लॉक C, D, E और F और J के टेंडर कामयाब हो गए, जबकि ब्लॉक C को 2 पैकेजेस में तकसीम किया गया है। पैकेज 1 89 करोड़ 39 लाख से ज़ायद की बिड देकर MS डिज़ाइन ने हासिल कर लिया है, जबकि पैकेज 2 70 करोड़ 83 लाख से ज़ायद की बिड देकर मोहम्मद सिद्दीक कंपनी और SEZ के इश्तिराक से हासिल किया गया है। पैकेज 3 ब्लॉक J और F के लिए 92 करोड़ 14 लाख से ज़ायद बिड देकर SKB ने ये हासिल किया है। फ्यूल की मद में वासा के माहाना करोड़ों के अखराजात पर काबू पाने का फैसला। रुकन सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज का कहना है कि वासा अफसरान के फ्यूल पर 40% कट लगाया जाएगा। इतलाक रवां हफ्ते से किया जाएगा। वासा में फ्यूल की मद में अखराजात पर काबू पाने का उसूली फैसला हो गया। फैसले के मुताबिक वासा में अफसरान के फ्यूल पर कट लगेगा। इस बारे में रुकन सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि वासा में 3 साल काम नहीं बल्कि वसाइल का ज़िया किया गया है। यहाँ पर आपको बताएं कि ज़िली अदालतों में 20 जुलाई से 31 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात। हाई कोर्ट ने मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान जजेस की छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद सेशन जजेस को मरासला इरसाल किया गया है। तातीलात के दौरान जुडिशल ऑफिसर्स 2 बैचेज में छुट्टियाँ करेंगे, जबकि पहले बैच में जजेस 20 जुलाई से 9 अगस्त तक छुट्टियाँ करेंगे। दूसरे बैच में 11 से 31 अगस्त तक जुडिशल अफसरान छुट्टियाँ करेंगे। इस हवाले से मरासला जारी कर दिया गया है। पंजाब काबीना का इजलास 13 जून को तलब करने का फैसला किया गया है। इजलास में काबीना बजट की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब काबीना का इजलास 13 जून को तलब करने का ये फैसला किया गया। महकमे खजाना ने 13 जून को पंजाब काबीना का इजलास बुलाने के हवाले से मरासला इरसाल कर दिया है। कैबिनेट विंग ने इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजेशन वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को इरसाल कर दी। 13 जून के इजलास में काबीना बजट की मंजूरी देगी। ज़राए के मुताबिक काबीना के तमाम अरकान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हदायत की जा रही है।
شفاف انتخابات کے لیے ووٹر لسٹوں کی ازسر نو تشکیل کا معاملہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن نے شہر میں 903 ڈسپلے سینٹرز فعال کر دیے۔ ڈسپلے سینٹر سے شہری ووٹ کا اندراج، تصحیح اور منتقلی کرا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے شہر بھر میں 903 ڈسپلے سینٹرز قائم کر رکھے ہیں، جہاں ریجنل الیکشن کمشنر نذر عباس اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر زاہد سبحانی نے دورہ کیا۔ دونوں افسران نے عملے سے شہریوں کے رسپانس کا پوچھا، جبکہ اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر محمد منشا نے ڈسپلے سینٹرز کی ورکنگ سے متعلق بریفنگ دی۔ ریجنل الیکشن کمشنر نذر عباس نے کہا کہ ڈسپلے سینٹرز میں ووٹرز کی بذریعہ فارم 15، 16 اور 17 تصحیح، نیا اندراج اور ووٹ کا اخراج و منتقلی کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کے پاس بہترین موقع ہے کہ اپنے ووٹ کا اندراج اور منتقلی کا حق استعمال کریں۔ شہری وقت ضائع کیے بغیر ووٹ کی درستگی اور اندراج کے عمل کا حصہ بنیں۔ ہماری 8300 کی سروس اپ ڈیٹ ہے اور وہ لوگوں کو انٹیمیٹ بھی کر رہی ہے۔ لوگوں سے بھی میں یہ کروں گا، پبلک سے بھی، کہ وہ آئیں اور اپنا ووٹ ضرور آ کے چیک کریں اور تصحیح کروائیں۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر زاہد سبحانی نے کہا کہ پہلے گھر گھر ووٹ کی رجسٹریشن کا عمل مکمل کیا۔ ڈسپلے سینٹرز میں 9000 سے زائد اہلکار خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لاہور میں تمام ڈسپلے سینٹرز سرکاری عمارات بالخصوص سرکاری سکولز میں بنائے گئے ہیں۔ سکولز میں ڈسپلے سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کے لیے سہولیات مہیا کی گئی ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے اپنے ووٹ کو چیک کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی درستگی کے لیے، اس کی تبدیلی کے لیے، اس کی تصحیح کے لیے وہاں پہ فارم جمع کروا سکتے ہیں۔ ووٹرز بھی ڈسپلے سینٹرز کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ میرا ووٹ ہے لیکن میں اسلام پورے میں کرانا چاہتا ہوں کہ میری رہائش ہے اسلام پورے میں۔ ڈسپلے سینٹرز 19 جون تک بلا تعطل فعال رہیں گے۔ کسی بھی جمہوری معاشرے میں ووٹ کی اہمیت سے انکار کا مطلب ہے کہ آپ اپنے حقیقی عوامی نمائندوں کے چناؤ کے حق سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی حقیقی نمائندوں کو ووٹ کاسٹ کریں تو اس کے لیے آپ کو اپنا ووٹ جہاں رہتے ہیں نہ صرف وہاں منتقل کرانا ہوگا، بلکہ اگر کہیں پر درستگی کرانے کی ضرورت ہے تو ڈسپلے سینٹرز میں آ کر وہ بھی فوری کرائیں۔ کیمرامین ثاقب علی کے ساتھ راؤدل شاد حسین، سٹی فورٹ۔ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس توسیع نہ ملنے پر آج رات ختم ہو جائے گا۔ صوبے میں 2013 والے بلدیاتی ادارے کل سے بحال ہو جائیں گے۔ پنجاب میں آج رات 12 بجے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ختم ہو جائے گا۔ 229 لوکل گورنمنٹس دوبارہ بحال ہو جائیں گی، البتہ بلدیاتی نمائندے بحال نہیں ہوں گے۔ صوبے بھر میں 2013 والے بلدیاتی ادارے کل سے بحال ہو جائیں گے۔ محکمہ بلدیات کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پرانے ادارے بحال ہونے سے بلدیاتی ملازمین کی بھی نئی صف بندی کی جائے گی۔ نئی صف بندی کے باعث ملازمین اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ یہ آرڈیننس تحریک انصاف کی حکومت نے پاس کیا تھا، جو اب مقررہ مدت میں منظور نہیں ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق آرڈیننس 90 روز کے لیے جاری ہوتا ہے، جسے توسیع نہ دی جائے تو خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی پنجاب کے وفد کی بلاول ہاؤس میں ملاقات۔ وفد کی قیادت سینئر صوبائی وزیر سید حسن مرتضیٰ نے کی۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی پنجاب کے وفد کی بلاول ہاؤس میں ملاقات۔ سینئر صوبائی وزیر سید حسن مرتضیٰ کی قیادت میں وفد نے یہ ملاقات کی۔ وفد میں ایم پی اے ممتاز چانگ، ایم پی اے شازیہ عابد، ایم پی اے علی حیدر گیلانی شریک تھے۔ رانا فاروق سعید، شہزاد سعید چیمہ، سمینہ خالد گھرکی، نیلم جبار، چودھری اسلم گل، عزیز الرحمان چند، فیصل میر، احسن رضوی اور ذیشان شامی، ناصرہ شوکت، ڈاکٹر عائشہ سمیت دیگر بھی شامل تھے۔ آصف علی زرداری نے تنظیمی عہدیداروں کی کارکردگی کو سراہا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔